السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف اور آیت نمبر ہے 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نحن ہم، نقص ہم سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیۃ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ دی تھی ہم نے ان کو، ہدن ہدایت۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان نوجوانوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جن کو اللہ نے سیدھا راستہ بھی دکھایا اور استقامت بھی۔ اس جملے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان دراصل وہ ہے جس میں استقامت ہو۔ نمبر 2، جوانی میں نیک کام کرنا، ایمان پر قائم رہنا بہترین عبادت ہے۔ یعنی بڑھاپے میں تو ہونہار بھیڑیا بھی کیا ہے، وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں شکار کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ 3، مالداری کو غربت اور افلاس سے پہلے۔ 4، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے جوانی کا ذکر ہے۔ تو قیامت کے دن جو سوالات ہر انسان سے ہوں گے، خاص طور پر یہ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم ہل نہ سکے گا حشر کے دن جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے چکے گا۔ وہ کون سے سوالات ہیں؟ پہلے نمبر پہ کہ اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ کہ کیسے گزاری۔ دوسرے نمبر پر جوانی کے بارے میں اس کو کیسے تم نے گزارا۔ نمبر 3، مال کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آیا۔ نمبر 4، جو مال آیا تھا اس کو کہاں پر خرچ کیا، کن کاموں پر، کس ٹائپ کے کاموں پر خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے بارے میں کہ اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ مختلف پیغمبروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پاکیزہ تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جبکہ ان کے پیچھے پورے شہر کی عورتیں ہیں، اور انہوں نے کیا دعا کی کہ مجھے قید خانہ ان سے زیادہ پیارا ہے، کہ ان سے زیادہ ان خواتین سے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا نوجوان تھا، انتہائی خوبصورت۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا، جوانی کے حالات کا ذکر بھی ان کی بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ علامہ اقبال بھی نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دے کر اپنی شاعری میں بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کیا مرطوب ہے کہ جس میں تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے نوجوان اگر سیدھا راستہ اختیار کر لیں تو وہ قوم بہت سے کٹھن مرحلوں سے آسانی سے گزر سکتی ہے۔ اور یہ نوجوان کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو رہنمائی کر۔ تو وہ جو 7 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ دے گا، وہ دن ایسا ہوگا جس میں اللہ کے عرش پہ اللہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس میں
پہلے نمبر پہ آتا ہے انصاف کرنے والا بادشاہ، پھر وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، پھر تنہائی میں اللہ کو یاد میں آنسو بہانے والا، پھر وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرے، آپس میں محبت کرنے والے یعنی دو لوگ، پھر وہ شخص جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص قبول نہ کرے، جیسے ابھی پیچھے مثال کو ہم نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ زلیخا نے کیسے پھسلایا تھا، پھر اس سے آگے پوشیدہ صدقہ کرنے والا کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ حالانکہ نوجوانوں کی دعائیں زیادہ تر شادی یا جاب وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں، کم ہی ہوگا جو اس عمر میں پریشان ہو اور دعائیں مانگتا ہو کہ ان کے اندر تو زیادہ قوت ہوتی ہے، عموماً مصلحتوں کی نسبت جذبات ان پر غالب آتے ہیں، قربانی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وقت بھی یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہدایت کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہدایت کا ملنا اور پھر زیادہ ہدایت کا ملنا، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ آپس میں یہ جو نوجوان تھے یہ دوست نہ تھے، یہ شعور رکھنے والے بچے تھے، ایلیڈ یعنی خوشحال گھرانے کے بچے تھے۔ جب بادشاہ نے جبر کرنا شروع کیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور انہیں بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کے اس شرک کی کوئی دلیل لاجک ان کو نظر نہ آئی، اور یہ اس معاشرے میں سے 9 یا پھر کم لوگ تھے، حالانکہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے تھے، تو سب کے دل میں ایک ہی وقت میں خیال آیا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں نکل جانا چاہیے۔ اب نکلنے کے لیے یہ اکٹھے کھڑے تھے، جہاں سے انہیں پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں بھی یہ اپنے موقف سے نہ ہٹے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وَرَبَطْنَا اور باندھ دیا ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہا ہم نے، اذن تب، شططا شین طا حق سے دور بات۔ اب یہ جس طرح یعنی نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی وہ بالکل سچی بات کی تھی، بالکل اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اپنے بات کے موقف کو بیان کیا کہ یہ جملے ایک نوجوان ہی ادا کر سکتا ہے۔ وہ کتنی دلیل سے بات کرنے آیا نا کہ ہم تم کو رب کیوں مانیں، رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور دیکھیں اگر ان کو مصلحت تھی تو اس مصلحت میں کیا جھوٹ تھا؟ دراصل جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ حق سے دوری ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حق بات سے آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ تو یہی وہ استقامت تھی جو ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر حد درجہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 14 تک لیسن ہے۔